الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا معين له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم. قبل اس کے بعد شروع ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، سورہ حجرات کی ابتدائی چند آیتیں میں نے پڑھی ہیں. 2 جمعے پہلے جو ہے ایک سلسلہ شروع کیا تھا سورہ حجرات کی روشنی میں اسلامی آداب. سورہ حجرات یہ بہت اہم سورت ہے. اس سورت کے اندر میں نے بتلایا تھا کہ اسلامی احکام یا اسلامی طرز زندگی کیا ہے اس کو بتلایا گیا ہے. اس میں شروع کے جو آدھا حصہ ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام بتلایا گیا ہے، اور اس کے ضمن میں آئندہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے اس کو بتلایا گیا. پچھلے جو میں اس تعلق سے بات ہو چکی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورت کے پہلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اس کے ضمن میں بات ہوئی تھی، اور اس میں یہ بھی بتلایا تھا میں نے کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھنے کی صورت یہ بھی ہے کہ انسان کسی ایسے عمل کو جس عمل کو نہ تو اللہ نے بتلایا ہے، نہ اللہ کے رسول نے بتلایا ہے، نہ صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، اور اس کو دین سمجھ کر ثواب سمجھ کر اس پر عمل کرنا اور دوسرے نہ کرنے والوں پر لعنت کرنا، طعن و تشنیع کرنا، یہ بدعت ہے. اور یہ بھی ایک صورت ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی. ایک صورت ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا ہو جس کو عرف عام میں ہم سنت کہتے ہیں، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے وہ عمل کیا لیکن ہم وہ سوچ کر کہ نہیں یار یہ ذرا اچھا نہیں لگتا اس زمانے کے اندر، اس عمل کو چھوڑنا یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی طرح. گویا ہم اپنے عمل سے بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ عمل کیا تھا یہ صحیح طریقہ نہیں تھا، نعوذ باللہ. اس کی بہت ساری مثالیں آپ سمجھیے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما اسفل الکعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنوں کا جو بھی حصہ ازار کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں رہے گا. اب ہمارا طرز عمل آج کے زمانے کے اندر کیا ہے کہ ہم لوگ ٹخنوں سے اوپر پاجامہ رکھنا، پینٹ رکھنا یہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، نہیں ہے کہ نہیں؟ آج مردوں کے اکثریت مرد جو ہیں جو پاجامہ پہنتے تو چلو ٹھیک ہے، ورنہ پینٹ پہننے والے تو اس کو بہت ہی برا سمجھتے ہیں.
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹخنوں سے اوپر اگر ہم نے پاجامہ کر لیا تو یہ ہماری شان کے خلاف ہے، اور اس سے زیادہ یہ کہ دوسرے لوگ ہمیں غلط سمجھیں گے۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی طرح ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے کہ ٹخنوں کا جو بھی حصہ نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ٹخنوں کے نیچے پاجامہ لٹکانا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور یہ وہ گناہ ہے کہ جو شخص کرتے رہتا ہے وہ ہمیشہ اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری صورتیں ہیں، اس لیے روایت کے اندر لکھا ہے کہ غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، تو اس زمانے کے اندر بارش ہوئی، بہت تیز بارش ہو رہی تھی، تو مسجد نبوی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب بہت زیادہ بارش ہوئی تو اذان نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن نے اذان دی، تو اذان دینے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اعلان کرایا کہ الصلاۃ فی رحالہم، کہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھو۔ اب جو لوگ وہاں موجود تھے وہ بہت حیران ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نماز تو جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا افضل ہے، اور آپ اعلان کرا رہے باقاعدہ کہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھو، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ تو بہت غلط بات ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، میں نے اس طرح یہ اعلان کرایا ہے، اور میں نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اسی طریقے سے اس ذات نے یہ عمل کیا ہے جو مجھ سے ہی بہتر ہے، تم سے ہی بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بارش بہت زیادہ ہو اور رستہ معمول نہ ہو، محفوظ نہ ہو، کیچڑ ہو، یا رات کا وقت ہو، بہت زیادہ تاریکی ہو، لائٹ وغیرہ چلی گئی ہو، یا گھر کے اندر کوئی ایسا انتظام نہ ہو کہ وہ جب مسجد میں آئے تو وہ بھیگ جائے گا بہت زیادہ، یا طبیعت خراب ہو جائے گی، تو اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گھر پہ نماز پڑھو، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ وہ صحابہ اس کو غلط سمجھ رہے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہی اصل طریقہ ہے، اور یہی مسئلہ بھی ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں چونکہ لائٹ وغیرہ کا زمانہ، یا آج بھی جہاں یہ صورت پیش آئی، جیسے بہت سارے دیہات وغیرہ ہوتے ہیں آج کے زمانے کے اندر بھی، جہاں بہت زیادہ کیچڑ ہو جاتی ہے، چلنا دوبر ہو جاتا ہے، یا رات کا وقت ہوتا ہے، لائٹ وغیرہ چلی جائے، تو آج کے زمانے میں وہی مسئلہ ہے کہ بھائی اگر اس صورت میں گھر میں کوئی نماز پڑھ لے تو بغیر قرات کے نماز ہو جائے گی۔ ہاں، تقویٰ یہ ہے کہ بھائی مسجد میں نماز پڑھے، ورنہ کل کو جا کے وہی گھر کے اندر ہی نماز پڑھنا شروع کر دی کہ ہاں بھائی امام صاحب نے کہا تھا گھر کے اندر ہی نماز پڑھو، تو وہ میں نے شکل بتا دی کہ بہت زیادہ کیچڑ ہو، راستہ صحیح نہ ہو، یا چھتری وغیرہ نہ ہو، بھیگ جانے کا اندیشہ ہو بہت زیادہ، یا لائٹ وغیرہ نہ ہو، لیکن اگر کوئی اس صورت میں بھی عزیمت اختیار کرتے ہوئے مسجد میں آ جائے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب دعوت رحمۃ اللہ علیہ، صاحب معارف الوقار، انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے، دیوبند میں تھے اس وقت، کہ ایک مرتبہ جو ہے بہت زیادہ بارش ہوئی، بہت زیادہ تیز بارش، اور وہ زمانہ بھی آج سے میرے خیال سے کچھ بھی نہیں، تو کم از کم 70-80 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں۔ تو اس زمانے میں تو ظاہر سی بات ہے رستے کیسے رہیں گے، یہ بالکل کنکریٹ وغیرہ کے رستے تھوڑی، وہی پرانے زمانے کے مٹی کے رستے۔ تو جب بہت زیادہ بارش ہوئی تو حضرت مولانا یاسین صاحب، مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو ہے وہ مسجد میں چلے گئے صبح فجر میں، اور مفتی صاحب نے جو ہے گھر کے اندر نماز پڑھ لی۔ سمجھ میں آیا؟ اب جب والد صاحب واپس آئے مفتی صاحب کے، تو کہنے لگے کہ اچھا ابھی کچھ کہوں گا تو مسئلے بتانے شروع کر دو گے۔ ارے بھائی، اگر سارے لوگ مسئلے پر عمل کریں گے اور فتوے پر عمل کریں گے تو تقوی پر کون عمل کرے گا؟ بھائی فتوا تو یہی تھا، مسئلہ یہ تھا کہ ہم پہ نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن تقوی کیا تھا کہ عزت میں جا کر نماز پڑھ۔ تو مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ بعد میں پتہ چلا کہ آج جو ہے مسجد کے اندر امام صاحب تھے اور ہمارے والد صاحب پہنچ گئے تھے، اس لیے جماعت ہوئی، اگر والد صاحب بھی نہ جاتے تو مسجد میں جماعت ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ عظیمت تو یہ ہے کہ جانا چاہیے، لیکن بہتر طریقہ تو جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص نہ جائے، یعنی کہ اگر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہو اور کڑاکے کی جو ہے بالکل اندھیرا ہو، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، یا راستہ پھسلن والا ہو، تو اگر نماز پڑھتے تو نماز ہو جائے گی گھر میں۔ تو بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، آج کے زمانے میں تو اللہ ہم تمام کو معاف کرے، اکثر و بیشتر میں اس میں مبتلا ہے۔ چہرے کے اندر آپ داڑھی دیکھ لیجیے، داڑھی رکھنا مناسب نہیں سمجھتے کہ بھائی غیر کیا سمجھیں گے، نوجوان سمجھتے کہ فلاں جو چاچا کہہ دے گا، خالہ خالو کہہ دے گا، تو ہم جو ہے داڑھی بعد میں رکھ لیں گے، بڑھاپے میں رکھ لیں گے، تو یہ بھی اللہ کے رسول کے عمل سے آگے بڑھنے کی مترادف ہے۔ لباس ہو، جتنی بھی سنتیں ہیں، اگر ہم دیکھو، ایک ہوتا ہے سنت پر کسی وجہ سے عمل نہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے سنت کو حقیر سمجھ کر اس پر عمل نہ کرنا، دونوں میں فرق ہے۔
اگر کسی وجہ سے سنت چھوٹ رہی ہے تو اس کے اوپر پکڑنی ہے، لیکن کوئی شخص اس کو حقیر سمجھ کر یا یہ سوچ کر کہ فلاں کیا سوچے گا، فلاں کیا سمجھے گا، یہ سوچ کر اس کے اوپر عمل نہ کرے، اس کے اوپر پکڑا جائے گی۔ تو اس لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیے ہیں ان کو حقیر نہ سمجھے، ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر کوئی عمل نہیں کر رہا یہ سوچ کے کہ بھئی فلاں یہ سمجھے گا فلاں سمجھے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس آیت کے خلاف عمل کر رہا ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھے۔ ٹھیک ہے، آج کی جو دوسری آیت ہے اس میں دوسرا حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس طرح آپس میں باتیں نہ کرو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح باتیں نہ کرو، یا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح باتیں نہ کرو جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز بلند ہو جائے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی ہو جائے اور تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادنا تکلیف پہنچانا، آپ کی شان میں ادنا سی گستاخی، بالکل ادنا سی گستاخی بھی کسی کے پوری زندگی کے سارے نیک اعمال غارت کرنے کے لیے کافی ہے، سارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ تو مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ خاص طور پر یہ موقع تو خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز کو بلند نہ کرو۔ اچھا، یہ آواز بلند کرنا آج کے زمانے میں کیسے ہو؟ تو آج کے زمانے میں بھی جو لوگ عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں اور وہ مسجد نبوی میں جاتے ہیں، روضہ اقدس میں جاتے ہیں، تو وہاں جا کر بلند آواز سے گفتگو کرنا آج بھی حرام ہے۔ وہاں جا کر گفتگو کرنا، چلانا، اور یہ واقعی دیکھا جائے جو لوگ ادب کرتے، جو لوگ جاتے ہیں اور ادب کرتے ہیں، تو وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ مکہ کے اندر آج حرم کے اندر چلے جائے، مکہ کے حرم کے اندر، تو وہاں آپ کو شوروں سے سنائی دے گا۔ اس کے ایک شور کی وجہ تو یہ ہے کہ وہاں تلبیہ پڑھا جاتا ہے، لیکن آپ مسجد نبوی میں جائیں، اتنی خاموشی اور اتنا سکون ہوتا ہے نا وہاں کے، عجیب دل اتنا مطمئن ہوتا ہے وہاں کے، بس اس کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی نالائق اور کوئی شریر شخص اگر وہاں جا کر بھی ویسی حرکت کرے جیسے آج کے لیے ٹک ٹاک اور یوٹیوب کرتے ہیں، اللہ ہم تمام کی مغفرت کر، ہمارے پر عذاب کیوں نہیں آئے؟ اتنے نالائق ہے کہ آج جوڑے جا رہے ہیں، کپل جا رہے ہیں وہاں گھومتے ہوئے اور ناچتے ہوئے بھی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ وہ تو ابھی حکومت نے پابندی لگا دی، بہت اچھی پابندی لگائی، ورنہ مسجد نبوی کو لوگ نہیں چھوڑ رہے۔ ابھی ایک فوٹو آیا تھا مسجد نبوی کے اندر، عورت اپنی جو جہاں عورت مسکرات حصہ وہاں بیٹھ کے وہ لپسٹک وغیرہ لگا رہی مسجد نبوی بیٹھ کے۔ تو آج کے زمانے میں بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے پر جا کر سلام وغیرہ پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری کہ چلا کر بات نہ کریں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو خاص طور پر موقع ہے، لیکن اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے، فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ زیادہ بلند آواز سے بات کرنا یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے، یا اتنی آواز، اتنا چلا کر بات کرنا کہ کسی کو تکلیف ہو، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے عام انسانوں کی زندگی کے اعتبار سے فرمایا کہ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ اپنی آواز کو جو ہے پست رکھو، چلنے میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ سب سے بدترین آواز جو ہوتی ہے وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گدھے کی آواز بہت تیز ہوتی ہے، بہت دور تک اس کی آواز جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ بہت تیز چلا کر بات کرنا، آپس میں گفتگو کرنا، یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے، اس کو منع کیا ہے شریعت میں۔ اور اصل تو چیز یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے آج کل کے ڈاکٹر، آج کل کے اطباء یہ کہتے ہیں کہ زیادہ مسلسل زور سے بات کرنا، جو دوسرے لوگوں کے کان کے اندر آواز جائے، تو زیادہ چیخ کر چلا کر بات کرنے سے آہستہ آہستہ کا سماعت جو کمزور ہوتی ہے، سننے کی صلاحیتیں کمزور ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ اکثر و بیشتر ایسا ہو رہا ہے کہ کان میں آواز نہیں آتی، اس کی ایک وجہ تو یہ چلا کر بات کرنا، اور دوسرا وہ جو کانوں کے اندر ہم لوگ دن بھر گانے سنتے ہیں، شارٹ وغیرہ دیکھتے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ تو سب سے پہلے تو گھر کے اندر یہ تاکید کرے، یہ گھر کے اندر ایک معمول بنائے کہ چلا کر بات نہ کرے، چیخنا، چلانا۔ اس لیے لکھا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے
کہ سب سے بدترین ہے وہ گھر جہاں سے عورت کے چلانے کی آواز یا بات کرنے کی آواز گھر سے باہر جائے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ایک طرز یہ ایک اسی کے ذمہ میں فقہ نے ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ آج کل یہ جو لاؤڈ اسپیکر نکلے نا، مائک اور اسپیکر وغیرہ، اس میں تو اتنی زیادہ غفلت ہو رہی ہے نا، بہت زیادہ غفلت. اب تو کچھ کم بھی ہو گیا، ورنہ شادی بیاہ کے موقع میں ہم نے دیکھا ہے جب ہم چھوٹے تھے اور وہ مسلم علاقے میں رہتے تھے بھارت نگر میں، پورا اکثر بیشتر 70% مسلمان، شادی 5 دن کے بعد ہے، 5 دن پہلے اتنی زور سے لاؤڈ اسپیکر پر گانے چل رہے ہیں کہ پورا محلہ پریشان ہے، پورا محلہ. کہ اس میں بیمار بھی ہے، کچھ پڑھنے والے طلبہ بھی ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں، کوئی سکون چاہتا ہے، کچھ گانے چلائے، تو اس میں ڈبل گناہ. ایک تو غلط بات کی، ناجائز بات کی تشہیر ہو رہی ہے، دوسرا تم دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے. اچھا یہ تو چلو ان لوگوں کا جو گانے بجاتے ہیں، سمجھے، گانے وغیرہ بجا رہے ہیں، تو چلو ان لوگوں تو کیا مسئلہ، کیا گناہ، کیا ثواب. دین کے نام پر اتنا بے غوری کا شمار نہیں. آپ دیکھ لیجیے کہ بیانوں کے جلسے وغیرہ ہو رہے، بیان ہو رہے، اتنی زور سے اسپیکر چالو ہے، اتنی زور سے مائک چالو ہے، پورا محلہ پریشان دین کے نام پر. مجھے ایک دو سال پہلے جو ہے مجھے روڑکی کے اندر جو بیان کے لیے بلایا گیا تھا، تو میں وہاں گیا تو مجھے موقع پتہ ہے کب ملا، چونکہ وہاں اشتہار میں دیا گیا تھا کہ ممبئی سے مولانا آئیں گے، تو صدارت میری تھی. تو مجھے رات میں موقع ملا 12:30 بجے کے بعد. آپ سوچیں کہ 12:30 بجے کے بعد اگر مائک پر بیان ہو رہا ہے تو کتنے لوگ سامنے بیٹھا آنے والا مجموعہ تو ٹھیک ہے بھائی وہ سن رہا ہے، لیکن جو اتنی زور سے مائک چالو ہے کہ وہ اگل بغل میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، اس میں بیمار بھی ہے، بچے بھی ہیں، صبح اٹھنے والی عورتیں بھی ہیں، تو ان کے نیند کا کیا. اور مجھ سے بات میں کہا گیا کہ آپ پورا وقت دیجیے، ہمارے یہاں چلتا ہے کہ میں نے 15 منٹ بات کی، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دیا. چلتے ہی مسئلہ کیا ہے، دین کے نام پہ بھی اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو بھی اس کو ڈبل گناہ ہے. ایک تو یہ کہ وہ اسلام کی غلط تشہیر کر رہا ہے، وہ غلط دین بیان کر رہا ہے، غلط دین کا اپنے طرز عمل سے بتا رہا ہے کہ یہ دین ہے، حالانکہ وہ دین نہیں ہے. اس کی مثال آپ سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جب خلافت کا زمانہ تھا، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک جو ہے اسی روضے کے اپنے حجرے کے اندر رہتی تھی. وہی حجرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ تھا، اور اسی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اسی حجرے میں رہتی تھی، اور وہ حجرہ جو ہے مسجد نبوی سے بالکل متصل تھا. اب تو چونکہ مسجد نبوی کی توسیع ہے تو سارے حجرے اسی کے اندر شامل ہو گئے. تو اس وقت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے حجرے میں رہا کرتی تھی. تو اس زمانے کے اندر اس وقت میں ایک وائس صاحب تھے بیان کرنے والے، ان کی آواز بڑی بلند تھی. تو وہ آتے، ان کے سامنے مجمع بیٹھتا، وہ زور زور سے چلا کر بیان کرتے، خوب زور زور سے، مائک وغیرہ تو تھا نہیں لیکن ان کے خود کی آواز بڑی تیز تھی. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس وقت آرام کرنا ہوتا ہے یا کسی اور اپنے ذکر میں مشغول ہوتی ہے، کچھ اور کام ان کو تکلیف ہوتی. تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کی شکایت کی، حضرت عمر کے پاس شکایت کی کہ بھئی ایسے ایسے ایک صاحب آتے ہیں، زور زور سے تقریر کرتے ہیں، مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے واعظ صاحب کو بلا کر کہا کہ بھئی دیکھو، یا تو تم اپنا یہ بیان کرنے کا ضرورت دوسری جگہ لے کے جاؤ، وہاں بیان کرو، اور اگر تمہیں یہی جگہ ہے اور یہی بیان کرنا ہے تو اتنی آواز سے بیان کرو کہ وہ آواز صرف اسی مجمع تک پہنچے، آگے نہ جائے. تو سمجھا کے چھوڑ دیا. کچھ دنوں تک خاموشی رہی، لیکن وہ ہوتے نا واعظ صاحب جذباتی قسم کے ہوتے. پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے مجمع جمع کر لیا، زور زور سے بیان شروع کر دیا اور زور زور سے تقریر کرنے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو پھر مسئلہ ہوا. امی عائشہ نے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ وہ صحابہ دوبارہ آ کے اس طرح بیان کرنے لگے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے واعظ صاحب کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو، میں نے تمہیں پہلے بھی تنبیہ کی تھی، تمہاری پھر دوسری مرتبہ شکایت آئی ہے، میں نے تم سے کہا تھا کہ اس طرح زور زور سے مت کرنا. اگر تیسری مرتبہ تمہاری شکایت آئی تو یہ جو میرے ہاتھ میں سونٹا ہے نا، یہ مار مار کے تمہیں اتنا ماروں گا کہ مار مار کے سونٹا جو ہے تمہارے پر توڑ دوں گا. دوبارہ یہ حرکت نہیں کرنا. حالانکہ بعض تقریر تو کرے، دین کا کام کر رہے تھے، لیکن چونکہ اس سے تکلیف ہو رہی تھی، اور یہ بالکل متفقہ فیصلہ ہے، چیز ہے کہ جس چیز سے کسی کو تکلیف ہو، وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو مجمع ہے وہاں تک کوئی منع نہیں ہے. ہوتا کیا ہے عام طور پر کہ اگر کسی کو تکلیف بھی ہونا تو لوگ بولتے نہیں، کیوں؟ کیونکہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بیان کرنے والے نا، وہ یہ کہ تمہیں دین کی بات سے تکلیف ہو رہی ہے، یہ ہوتا ہے تو سامنے والا بھی خاموش ہوتا ہے، یار کہیں ہمارے اوپر نہ آ جائے کہ ہاں یار دین. تو یہ وہ نہیں ہے، بلکہ سنگین گناہ ہے.
اگر کوئی اس طرح چلا کر بیان کر رہا ہے، بات کر رہا ہے کہ اس کو سامنے جو دوسرے لوگ ہیں جو نہیں سننے والے ہیں وہاں تک آواز جا رہی ہے، بیمار اس کو تکلیف ہو رہی ہے، غیر مسلم ان کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یاد رکھیے یہ گناہ ہے اور سنگین گناہ ہے۔ چاہے واعظ کیا، اس لیے فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی ایسے جگہ پر قرآن شریف کی تلاوت کرنا جہاں دوسرا مجمع کسی دوسرے کام میں مشغول ہو، یا اتنی زور سے تلاوت کرنا کہ اس کی آواز دور تک جا رہی ہو، اور لوگ یا تو وہاں دو چیز ہوں گی نا، یا تو قرآن سے بے اتفاقی ہوگی، یا وہ لوگ اپنے کام کو چھوڑ کر قرآن سننا شروع کریں گے، تو دونوں کام میں حرج ہے۔ تو فقہاء نے منع کیا اتنی زور سے تلاوت کرنے کے لیے۔ آج دیکھیں اب تو یہ حکومت کی طرف سے پابندی ہو گئی۔ میں کہتا ہوں نا کہ یہ جو حکومت کی طرف سے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں آج کے زمانے میں، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ہے، یہ عذاب ہے ہمارے عملوں کا، سمجھے؟ کہ آج جو مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، مسجدوں میں تالے لگائے جا رہے ہیں، یہ ہمارے بدعمالی کا نتیجہ ہے کہ جو آج ہم نماز سے دور ہے، تو اللہ نے پھر دیکھے کہ جب تم کو نماز مسجدوں کی ضرورت نہیں تو اللہ کی طرف سے عذاب آ گئے کہ مسجدیں توڑی جا رہی۔ یہ جو لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ ہوا ہے، آپ دیکھیے آج سے 15-20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں، ہمارے علاقے میں بھارت نگر میں، آپ سوچیے کہ اذان تو چھوڑیے بھائی، مائک اسپیکر کیوں ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ باہر لوگوں کو اذان کا پتہ چل جائے، تو ٹھیک ہے اذان کے لیے باہر مائک لگا دیتا ہے، اذان کیا ہوتا ہے ٹھیک، لیکن ہمارے وہاں بھارت نگر میں جو ہے اب بہت، اس کے علاوہ بھی بہت سارے علاقوں میں، بہرام کے علاقے میں، جہاں جہاں مسلمان زیادہ تھے، ممبرا کے علاقوں میں، جہاں جہاں وہاں نماز کے مائک میں ہوتی تھی، وہ بھی باہر والے مائک میں، وہ بھونگوں کے اندر۔ اب آپ بتلائیے کہ جب وہاں قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے، پورا بازار سن رہا ہے، تو یا تو وہ لوگ گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے کہ بھائی قرآن پڑھا جا رہا تم اپنے کاموں کو، یا پھر وہ اپنا کام چھوڑ دیں گے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو دونوں چیز میں اس میں حرج ہو رہا ہے نا۔ اور رمضان میں تو اللہ معاف کرے، وہاں ایک بڑے بھائی لوگوں کی مسجد تھی، رات میں 2 بجے سے جو نعت شروع ہوتی تھی، رات میں 2 بجے سے، وہاں غیر مسلم بھی ہے، بیمار بھی ہے، بچے بھی ہیں، اور تمہارا کھانا بنانے کے لیے بنانے والی عورتیں بیچاری رات میں نیند کتنی ملتی ہے۔ یا رمضان میں جو آفس وغیرہ جاتے ہیں ان سے پوچھیے کہ ان کو بڑا اپنا شیڈول بڑا ٹائٹ کرنا پڑتا ہے، ان کو بڑا کم سونا ملتا ہے کہ بھائی صبح اٹھنا بھی جلدی، سحری بھی کرنا ہے، پھر اس کے بعد پھر آفس وغیرہ بھی جانا ہے، لیکن رات میں 2 بجے سے نعت شروع ہو جاتی ہے، اور رات میں 2 بجے سے نعت شروع، اس کے بعد جب 3:30 اٹھتے اس کے بعد پھر اعلان شروع کہ بھائی 3:30 بج گئے، اٹھ جاؤ سحری کر لو، 4 بج گئے اٹھ جاؤ سحری کر لو، 5 بجے سحری کر لو، اور پھر بالکل 10 منٹ پہلے سحری کا وقت ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے رفیع صاحب کی قول سلام شروع ہوتا تھا۔ میں اپنے کانوں سے، ہم نے مطلب 10 سال اس طرح زندگی گزاری تھی سنتے ہوئے، اچھا ہم لوگ کو عادت یہ ہو گئی تھی کہ جب وہ رفیع صاحب کے سلام ہوتا تھا تو ہم لوگ آپس میں بات کرتے تھے 10 منٹ باقی رہ گئے جلدی سحری کر لو، تو ہمیں معلوم تھا کہ 10 منٹ کا سلام ہے۔ اور پھر اس کے بعد 10 منٹ کے بعد جب پھر وہ بچہ جو ہے زور سے چلا کھانا پینا بند، باقاعدہ اس طرح چلاتے تھے، میں تو اپنی آواز کو کم کر رہا ہوں، بچہ کس طرح چلاتا ہوگا، کھانا پینا بند کرو، سحری کا وقت ختم ہوگا، پوری رات بڑی شور شرابہ چلتا۔ اب بتاؤ یہ عمل دیکھ کر سن کر کوئی غیر مسلم مسلمان بنے گا؟ اس کو تو نفرت ہوگی اسلام سے کہ بھئی کیسا مذہب ہے جو رات بھر پر 1 مہینے کے لیے پورے سب کو پریشان کر کے رکھا ہوا کسی نے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے، اسلام یہ کہ بتلا رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ کہ میں نے پچھلے 2-3 جمعے سے پہلے بتایا تھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا المسلم من سلم المسلمون کہ من لسانی و یدی، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور پیر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اور دوسرے حدیث کے اندر فرمایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے شر انگیزی سے دوسرے لوگ محفوظ رہے، پڑوسی محفوظ رہے، چاہے وہ پڑوسی مسلمان ہو غیر مسلم ہو۔ تو قرآن کریم کی دوسری آیت سے مسئلہ نکل رہا ہے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ لوگوں ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اور اسی کی ضمن میں ایک مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اب آگے چلتے حکم تو قیامت تک ہے نا، تو اب یہ ہے کہ اپنے سے بڑا جو بھی ہو، اولاد کے لیے والدین، شاگرد کے لیے اپنے استاد، چاہے وہ دینی استاد ہو یا دنیاوی استاد ہو، استاد ہوتا ہے، اس چیز کو آپ سمجھیے۔ اور اسی طرح جو مرید ہے ان کے شیخ، کہ ان کے سامنے بھی اپنی آواز کو، اپنی گفتگو کو، اپنی آواز کو زور سے نہ کرے، چلا کر بات نہ کرے، بلند آواز کے ساتھ بات نہ کرے۔ آج تو ہمارے وہاں بہت موتو ایک ہمارے
مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی آج کے زمانے میں سب سے بیچارہ مولوی تو یہ ہے کہ بالکل خیراتی اور پورے عوام کی جو ہے میراث ہوتی ہے، جو چاہے جس کی جہاں گھر پہ نہیں چلتے وہ مسجد نہ کے امام کے اوپر چلا کے چلے جاتے ہیں، چلا کر بتلا کر۔ تو یہ اپنے بڑوں سے گفتگو کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، قرآن کریم نے بتلایا ہے۔ والدین سے اپنی آواز کو بالکل دھیمی رکھ کے بات کرو، چلاؤ نہیں ان کے اوپر، ان کے اوپر بھڑکو مت۔ آج کے زمانے میں کہتے ہیں بھڑک کر بات کرنا، چلا کر بات کرنا، اپنے بڑوں سے، اپنے والدین سے، اپنے استاد سے۔ یہ فرمایا کہ شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، شریعت نے اس کو شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ نہ تو اپنے والدین سے بات کرے گفتگو اس طرح چلا کر، نہ اپنے استاد سے بات کرے، یا اپنے علاقے کے اندر جو بھی ہے، جو ہم سے بڑے ہیں، بچوں کو یہ تعلیم دے۔ اور یہ تعلیم جب ہی ملیں گی جب ہم گھر کے اندر یہ ماحول بنائیں گے کہ گھر کے اندر جتنے ہی بڑے ہیں وہ چلا کر آپس میں بات نہ کریں۔ سمجھنا، آج کل ہم لوگوں نے اپنی غلط بات کو چلا کر بیان کرنے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی صحیح بات بتلا رہے ہیں۔ کسی غلط بات کو اگر صحیح ثابت کرنا تو ہم چلا کر بولتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، طرز عمل ہی غلط ہے ہمارا۔ تو یہ آپس میں گفتگو کا طریقہ، آپس میں گفتگو کس طرح کہی جائے، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچی جائے، بلکہ میں نے بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان چھوڑے کسی کو بھی تکلیف پہنچانے سے منع کیا ہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اپنے کسی بھی طرز عمل سے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یا کسی کوئی بھی عمل ہو، وہ گفتگو کرنے کا طریقہ ہو، یا اپنی بات رکھنے کا طریقہ ہو، یا اپنا کوئی عمل ہو جس سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی تو وہ کرنے سے شریعت نے منع کیا۔ تو دوسری آیت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اپنی آواز کو بلند نہ کرے۔ بلند آواز کا مطلب یہ کہ اس طرح نہ کرے کہ اس آواز کو سننے سے یا تو سامنے والے کو تکلیف ہو، یا اس کو نہیں تو کم از کم جو اگل بغل میں ان کو تکلیف ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ تبارک ہم تمام کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔